دنیا میں اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا، یہ گویا کہ تقویٰ کے یہ دو ہدف ہیں۔ یہاں تم اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچو تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اب اس کے لیے اصل میں تھوڑا سا یہاں پہ ہم غور کر لیں کہ یہ حکمت صوم جو ہے بنیادی طور پر اس کی پہلی سٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ انسان میں سبھی جانتے ہیں کہ اس کے حیوانی جبلتیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں فرائڈ نے بھی ایڈ یا لیبیڈو سے تعبیر کیا ہے۔ پھر فرائڈ ہی مانتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایگو بھی ہے، ایک خودی بھی ہے، ایک انا بھی ہے، ایگو، اور ان کے درمیان کشمکش رہتی ہے۔ ایڈ یا لیبیڈو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو میری خواہشات ہیں، جو بھی میرے اندر جذبہ ابھرے، جو تمنا، جو آرزو، بس اس کو پورا کیا جائے۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کوئی جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی میری ایک خواہش ہے اسے پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے دو کہ ایڈ کا یا لیبیڈو کا تقاضا ہے۔ انسانی خودی جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے کہ اس میں جائز ناجائز کو دیکھے، حلال حرام کو دیکھے، صحیح غلط کو دیکھے، یہ بھی دیکھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام فوری طور پر تو اس کے لیے لذت بخش ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، اس کے نتائج خراب نکلیں گے، لہذا اب اپنے آپ کو روکنا کہ نفس تو لذت چاہتا ہے کہ اسے لذت فوری طور پر حاصل ہو جائے، لیکن ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج میرے حق میں، جیسے فرض کیجئے شوگر کا کوئی مریض ہے، اس کو اندر سے تو طلب اٹھ رہی ہے کہ وہ چینی کھانا چاہتا ہے، مٹھاس کی طلب ہے، لیکن اسے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ میرے لیے زہر ہلاہل کے درجے میں ہے، بہت میرے لیے خطرناک ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو روکے تو ایک کشاکش ہو گئی اندر کہ ادھر سے نفس تقاضا کر رہا ہے کہ اسے کوئی میٹھی چیز کھانے کو ملے، اور ادھر سے اس کا علم یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے چاہے فوری طور پر تو لذت تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہارے نفس کی ایک تسکین ہو جائے گی تقاضے کی، لیکن یہ ہے نقصان دہ تمہارے لیے، مہلک شے ہے، یہ تمہارے لیے زہر حلال ہے۔ تو یہ جو ایک کشاکش رہتی ہے انسان کی خودی میں، انا میں یا ایگو میں، اور یہ ایڈ یا لیبیڈو یا حیوانی تقاضوں میں، اس میں انسان کی خودی کو تقویت دینے کے لیے کچھ ایکسرسائزز، جس کے لیے عام لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ضبط نفس، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نفس کشی۔ نفس کشی سے دین اور شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ نفس کا بھی حق معین کیا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے، تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ صرف یہ فرق ہے کہ جائز راستے سے ادا کرو، جائز راستے سے نفس کے حقوق جو ہے پورے کرو، ناجائز سے نہیں، لیکن نفس کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر دیکھو تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے دوستوں کا، وزٹرز کا، جو زیارت کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئیں، ان کا بھی حق ہے، سب کے حقوق تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ تو نفس کشی جو ہے یہ تو ہے رہبانیت، تپسیائیں، بھاری تپسیائیں کر کے، بڑی سخت ریاضتیں کر کے نفس کو بالکل کچل ڈالنا، جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن، اپنی اس نفس کو کچل کر رکھ دینا، قتل کر دینا۔ اینیہیلیٹ کی معنی تو ہے ہی کسی شے کو ختم کر دینا، لیکن ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ قرآن جو ہے ضبط نفس سکھاتا ہے، اور ضبط نفس کی یہ پہلی ایکسرسائز ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بھوک کو برداشت کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، مئی کا مہینہ ہو، شدید جو ہے گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، نہیں پی سکتے پانی، اس لیے کہ اس وقت اجازت نہیں ہے، حالانکہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، اچھے سے اچھے مشروبات جو ہیں وہ فریج میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے بھوک کتنی لگ رہی ہو، چاہے نفس کے اندر جنسی خواہش کتنی بھی ابھر آئی ہو، اور بیوی موجود ہے، جائز ذریعے سے انسان جو ہے اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ اس سے گویا کہ وہ خود ہی انسان کی جو ہے وہ تقویت حاصل کرتی ہے، اس کے اندر اس کو ایک ایکسرسائز سمجھ لیجئے، اس ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ تو گویا کہ یہاں پہلی آیت میں جو روزے کی عبادت کی، یوں سمجھیے کہ یہ حکمت جو ہے کئی لیولز پر ہمارے سامنے آئے گی۔ پہلا لیول کیا ہے؟ ضبط نفس، تقویٰ اسی کا مفہوم بنے گا، جبکہ ایک انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی خواہش سے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو، بلکہ وہ حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہو۔ جیسے کہ خود فرائڈ نے بھی ایک سپر ایگو بھی کہا ہے، ایک تو یہ کہ میری ایگو صرف میرے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتی ہے،
ایک یہ کہ میری ایگو کے اوپر بھی ایک اور کنٹرول ہے، اگرچہ فرائڈ کا سپر ایگو کچھ اور ہے، لیکن میں اسے اس وقت تعبیر کر رہا ہوں اللہ کے احکام، اللہ کا حکم جو ہے وہ میرے ایگو کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، میں اللہ کے حکم کے تحت اپنے نفس کو روک رہا ہوں، صرف اپنی مرضی سے نہیں روک رہا بلکہ اللہ کے حکم سے روک رہا ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میری خودی، میری اپنی انا جو ہے وہ اگر اتنی مضبوط ہوگی تبھی تو میں روک سکوں گا نا، تو پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرنا ہے اور پھر اس خودی سمیت اپنے آپ کو، پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے۔ اب اس کا مفہوم ہو جائے گا تقویٰ، اور یہی ترتیب ہے اصل میں علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب چھپی، جو ان کا فارسی کلام ہے، اردو کلام تو بانگ درا بہت دیر میں جا کر چھپا ہے، 7-8 سال کے بعد، ورنہ ابتدا میں تو مثنوی اسرار و رموز، پہلے تو اسرار خودی اور پھر رموز بے خودی۔ اب اس میں ترتیب یہی ہے، اسرار خودی، ایک انسان کی خودی اتنی مضبوط ہو، طاقتور ہو کہ وہ اپنے حیوانی وجود کے اوپر حکمران ہو، یہ نہ ہو کہ حیوانی وجود، حیوانی جبلتیں اس کے اوپر حاکم ہو جائیں، کہ جو ادھر سے حکم آیا اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی جو ہے تابعداری کر دی گئی، تو گویا کہ وہ تو تمہارا جو حیوانی وجود ہے وہ تم پر حاکم ہے، تمہاری خودی جو ہے وہ اس کی غلام بن کر رہ گئی۔ اور اس کی سادہ ترین مثال یہ ہوگی کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے، اب سوار اگر گھوڑے پر قابو یافتہ ہے پوری طریقے سے، تو اب اس گھوڑے کو وہ استعمال کرے گا، جہاں جانا چاہتا ہے گھوڑا وہاں لے کر جائے گا اس کو، اس لیے کہ وہ سوار کے کنٹرول میں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بیچارہ سوار کمزور ہے اور گھوڑا موزور ہے، تو اب اس سوار کی جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے پٹخ دے، اس لیے کہ گھوڑا جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہمارا مرکب ہے، یہ نفس حیوانی یہ ہمارا مرکب ہے، اور اس پر راکب جو ہے وہ ہماری خودی ہے، ہماری انا ہے، ہماری ایگو ہے۔ اگر یہ کمزور ہو اور وہ مرکب سوار جو ہے وہ طاقتور ہو تو وہ تو الٹ دے گا، کہیں جا کے جو ہے پٹخ دے گا، کسی کھائی میں گرائے گا، جو بھی چاہے گا کرے گا۔ اور اگر یہ خود ہی طاقتور ہے تو پھر اب یہ گھوڑے کو استعمال کرے گی، اور اس کو اپنی جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچنے کے لیے اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں ہے کہ گھوڑا اس کے پاس ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنا جو بھی اس کا طے شدہ ہدف ہے، جو اس کی منزل مقصود ہے، ادھر بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ تو پہلا مرحلہ ہوا کہ آپ کی خودی اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے آپ کی حیوانیت کے اوپر تسلط حاصل کر لیا۔ اب اگلا مرحلہ رموز بے خودی، اب اپنی خودی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ یہ ہے در حقیقت جس سے کہ بات مکمل ہو گئی کہ اب ایک سیلف امپوزڈ، فلی کمپوز شخصیت ہے، کمپوزڈ پرسنالٹی، جس میں اس کی خودی جو ہے اس کے وجود پر پوری طرح حاکم ہے، اور یہ شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اس جھکنے کے کچھ معنی ہوئے، اور اگر فرض کیجئے کہ میرا نفس میرے قابو میں ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرشتے ہنستے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا اپنا نفس تو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے اللہ کی بندگی کرے گا؟ وعدہ اتنا بڑا کر رہا ہے، اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، لیکن یہ کہ نفس کا تو غلام ہے، یہ نفس جو ہے اس کے ہاتھ میں، یہ تو گویا کہ جیسے کہ مردہ ہوتا ہے بدست زندہ، یا غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہے، جدھر سے اس نے چاہا ہاتھ اٹھایا پانی ڈالا، اس طرح اسی طریقے سے اگر کوئی نفس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ کی شکل میں ہے تو پھر تو اس کو کیا، اس کا کہنا چاہیے مانی دارت۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے سلطنت مغلیہ تھی، اب یہ کہ مختلف ہندوستان کے علاقوں میں راجے مہاراجے اور کوئی جو بھی نواب تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں قائم تھیں، اب اگر کسی جگہ کا راجہ آ کر اور وہ دربار کے اندر آ کر مغلیہ کسی بادشاہ کے سامنے وہ اطاعت اختیار کرتا تھا، سر تسلیم خم کرتا تھا، تو اس کے معنی اسی وقت ہوتے تھے جبکہ اس کی اپنی حکومت اس کے اپنے اس راجدھانی میں، اپنی اس ریاست میں واقعی مستحکم ہو، تب تو اس کا آ کر یہاں پر اب جو عہد اطاعت ہے اور عہد وفا استوار کرنا وہ بامانی ہے۔ اور اگر وہاں بغاوتی ہو چکی ہے، وہاں اس کا جو ہے اپنا حکم نہیں چل رہا، تو اب یہاں آ کر اگر یہ سلطنت مغلیہ کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کا عہد کر رہا ہے تو جیمانی دارت، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ اس روزے کی حکمت کو سمجھنے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔